السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے دوستو عزیز، ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ التوبہ پارہ 10 آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کیا ہوا مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، مراد انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اگر تم نے ایمان میں کاملیت حاصل کرنی ہے، اگر اپنے ایمان کے ذریعے فلاح چاہیے تو کیسا ایمان چاہیے؟ ایسا ایمان چاہیے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں لڑنے سے، اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارا، اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں کی محبت کم ہو جائے، تمہیں تمہارے مال، جان، والد، بھائی، اپنی بیویاں، ایوری تھنگ، ہر چیز سے پہلے آپ کو جو چیز عزیز ہو وہ رسول اللہ کا فرمان ہو، اللہ کا بتائے ہوئے احکامات ہوں۔ اب اللہ کے احکامات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی پیروی کرو۔ اب صحابہ علیہم الرضوان کی پیروی کا حال ایک چھوٹے سے واقعے سے ہم بیان کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع، آپ اور میں جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کیا تھی، کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو آگے کے حوال یعنی مکے کے حوال کو جاننے کے لیے مکے بھیجا، مکے والوں نے آپ کو روکا، پھر آپ سے کہا کہ بھائی اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے، اور پورا وہ معاملہ، پھر کہا کہ عثمان ایسا کیجیے، آپ آئی گئے، آپ سے پرانی دوستی ہے، پرانے تعلقات ہیں، آپ یوں کیجئے کہ آپ طواف کعبہ کر لیجئے، آپ طواف کعبہ کر لیجئے، قربان جائیے حضرت عثمان کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں فرمائیں گے، زیارت بیت اللہ نہیں کریں گے، عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہاں حدیبیہ تک یہ خبر آ پہنچی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حدیبیہ کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ایک بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ پھر وہ ایک الگ واقعہ، میں اس واقعے کی طرف نہیں آنا چاہتا، میرا مقصد یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب عثمان غنی مکے گئے ہوئے تھے احوال لینے، تو مکے سے بھی ایک جاسوس آئے ہوئے تھے جو تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا احوال لینے بھیجا۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ایک جہاندیدہ شخص تھے، آپ اکثر بادشاہوں کے پاس وفد کی صورت میں جایا کرتے۔ آپ جب یہاں آئے، آپ نے بڑی باریک بینی سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملات کو پرکھنا شروع کیا۔
قربان جائیے صحابہ کے اقوال احوال اطوار پر۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر وہ آئے، انہوں نے صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھا، وہ بڑے متاثر ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا معاملات تھے؟ آپ فرماتے ہیں جو سب سے پہلا منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وضو کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانا شروع کرنے والے تھے تو تمام صحابہ اس طرح لپکے گویا مجھے اس طرح لگا اب یہ لوگ جھگڑا کر لیں گے۔ اچھا وہ لپکے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے، تو یہ صحابہ کرام وضو کے پانی کو زمین پر تشریف ہی نہ لانے دیتے، اس سے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، کوئی پی لیتا، کوئی اپنے بدن پر مل لیتا، کیونکہ میرے صحابہ کا عقیدہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھوئی ہوئی چیز ہے، جو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، وہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں برکت ہے۔ بھئی آپ اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو اور اللہ سے توبہ کرتے ہو، وضو کرتے ہو، تو وہ گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، اور جو وضو کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، نور سے چمکتے ہوں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں جھڑتے بلکہ انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کیا فرماتے؟ اس پانی کو لے لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو زمین پر تشریف لانا چاہتے، اپنے لعاب دہن کو نکالتے، تو صحابہ کرام اس کو زمین تک نہ آنے دیتے بلکہ لپک کے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو ہاتھوں سے مسل کے اپنے چہرے پہ اپنے بدن پر مل لیتے۔ اگر ناک مبارک صاف فرماتے، یہ شفا شریف میں یہ تمام واقعات شفا شریف فصل فی العادت صحابت فی تعظیم کے اندر موجود ہیں، جلد دوم صفحہ 38 پر آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ احوال میں نے دیکھے پھر میں واپس چلا گیا۔ مکے والے نے پوچھا کہ عروہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، رسول اللہ کا فرمان۔ اب وہ صحابہ کے احوال سنیے، اب انہوں نے کیا کہا؟ عروہ بن مسعود نے، آپ نے فرمایا گروہ قریش میں پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ان کے احوال دیکھے، ان کے چاہنے والے دیکھے، ان کی شان و شوکت دیکھی، لیکن آج میں جو کچھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھ کے آئے نا، ایسی شان و شوکت، ایسی قدر و منزلت، ایسی محبت اور وارفتگی میں نے پوری دنیا کے کسی بادشاہ کی قوم میں نہیں دیکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں بتایا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے گفتگو فرمانے لگتے تو یہ تمام صحابہ نگاہیں جھکا کے، چہرے جھکا کے ساکت ہو کے بیٹھ جاتے، آپ کا کوئی فرمان سنتے پلک جھپکتے میں پورا کر دیتے۔ ایمن کہ جب حضور علیہ السلام ان کا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے اور کسی ان کے ساتھی کو کھانسی آ رہی ہوتی، وہ اپنے منہ کے اندر کپڑے کو ٹھونس لیتے اور وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے کہ کہیں میری آواز کی بنا پہ رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری جان، تمہارے والد، تمہارے بیٹے، تمہارے اموال، تمہاری عورتیں، تمہارے گھروں سے زیادہ اس کو کہتے ہیں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہن، کیونکہ ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے صدقے کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی العظیم. امین. صلاۃ والسلام علیہ.